الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام علی نبی الہدیٰ اما بعد۔ ناظرین و سامعین، مغربی فلاسفہ اور دانشوروں پر جو ہماری گفتگو جاری ہے، اس میں آج ہم چارلس ڈارون کے بارے میں اور اس کے نظریات کے بارے میں کچھ گفتگو کریں گے۔ چارلس ڈارون جو ہے وہ ایک برطانوی دانشور تھا جو 1809 میں پیدا ہوا اور 1882 میں 19ویں صدی ہی میں فوت ہوا۔ وہ کوئی ڈاکٹر یا سائنٹسٹ نہیں تھا۔ اس کی تعلیم جو تھی وہ کیمبرج میں بطور کرسچینٹی کے یعنی مذہبی تعلیم اس نے حاصل کی، گویا کہ وہ پادری بن گیا۔ تاہم اس کی دلچسپی کا جو میدان تھا وہ بعد میں حیاتیات بنا، بایولوجی۔ تو اس وقت اس زمانے میں بایولوجی کی تحقیق کے لیے ایک بحری جہاز جو تھا وہ دنیا کے سفر پر روانہ ہوا۔ تو چارلس ڈارون جو تھا وہ اس میں شامل ہو گیا، اس بحری بیڑے میں، اور اس نے بہت سے قدیم قبیلے اور پرانے لوگ جو ہیں ان کے طرز رہائش اور ان کی پرانی جگہوں اور پودے اور جانور اور ان کی اقسام اور ان کے فوسلز اس کو مشاہدہ کرنے کا موقع ملا، اور اس نے بعد میں اپنی کتابوں میں یہ جو 5 سالہ اس نے فیلڈ ریسرچ کی، اس کے اثرات کو یا اس کے تاثرات کو اس نے اپنی کتابوں میں وضاحت سے بیان کیا۔ اس کی پہلی کتاب جو تھی وہ اوریجن آف اسپیشیز تھی۔ تو ایک بات تو یہ ذہن میں رکھیے کہ ڈارون کے بارے میں جو یہ مشہور ہے، اور بظاہر اس میں تھوڑا سا مبالغہ بھی بعض اوقات نظر آتا ہے، وہ یہ ہے کہ اس کا جو نظریہ ارتقاء ہے، اس نے ارتقاء کا ایک نظریہ بیان کیا، اور ارتقاء کے یہ نظریہ کو بہت ان معنوں میں بہت اوریجنل نہیں ہے کہ اس سے پہلے کسی نے ذکر نہ کیا ہو۔ اس سے پہلے فلاسفہ بھی اس کو پیش کرتے رہے ہیں، یونانی فلاسفہ میں سے بھی بعض لوگ اس کے قائل رہے ہیں، اور جن میں ارسطو بھی شامل ہے۔ اور اسی طریقے سے مسلمان مفکرین میں سے ابن خلدون، ابن مسکوے، حافظ مسعودی اور اخوان الصفا کی جو تحریریں ہمیں ملتی ہیں ان میں بھی بعض اشارے اس طرف ہمیں ملتے ہیں۔ ارتقاء کی بعض صورتوں کا قرآن حکیم نے بھی ذکر کیا ہے، جس کا میں بعد میں آپ سے ذکر کروں گا۔ لیکن اس وقت جو آپ سے یہ جو ڈارون کے حوالے سے جو گفتگو ہو رہی ہے، تو یہ جو تخلیق کے بارے میں، کائنات کی تخلیق کے بارے میں اور انسانوں کی تخلیق کے بارے میں جو دنیا میں 2 گروہ پائے جاتے ہیں، ان میں ایک تو یہ ہے جو مذہب کے پرستار ہیں، ان میں مسلمان بھی شامل ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو براہ راست پیدا کیا اور دوسرے جانوروں کو بھی، اور دوسرا گروہ جو ہے وہ مادہ پرستوں کا ہے۔ تو مادہ پرستوں کا خیال یہ ہے کہ زندگی اربوں سال پہلے ساحل سمندر سے نمودار ہوئی تھی، پھر اس سے نباتات اور اس کی مختلف انواع وجود میں آئیں، پھر نباتات ہی سے ترقی کرتے کرتے حیوانات پیدا ہوئے، انہی حیوانات سے انسان غیر انسانی اور نیم انسانی حالت کے مختلف مدارج سے گزرتا ہوا مرتبہ انسانیت تک پہنچا ہے۔ اس تدریجی اور ارتقائی سفر کے دوران کوئی ایسا نقطہ متعین تو نہیں کیا جا سکتا جہاں سے غیر انسانی حالت کا وجود ختم کر کے نوع انسانی کا آغاز تسلیم کیا جائے۔ ڈارون کا خیال یہ تھا کہ
زندگی کی ابتدا ساحل سمندر پر پایاب پانی سے ہوئی، پانی کی سطح پر کائی نمودار ہوئی، پھر اس کائی کے نیچے حرکت پیدا ہوئی، یہ زندگی کی ابتدا تھی۔ پھر اس سے نباتات کی مختلف قسمیں بنتی گئیں، پھر جرثومہ حیات ترقی کر کے حیوانچہ بن گیا، پھر یہ حیوان بنا، پھر یہ حیوان ترقی کرتے کرتے پروں والا اور بازوؤں والے حیوانات میں شامل ہوا، پھر اس نے ریڑھ کی ہڈی رکھنے والے جانوروں کی شکل اختیار کی، پھر انسان کے مشابہ حیوان بنا، اور اس کے بعد انسان اول بنا جس میں عقل، فہم اور تکلم کی صلاحیتیں نہیں تھیں۔ بالآخر وہ صاحب فہم و ذکا انسان بن گیا۔ ان تمام تبدیلیوں، تغیرات اور ارتقاء سفر کی مدتوں کا تعین اس نے کچھ اس طرح کیا ہے کہ ایک حالت سے دوسری جانے میں بہت طویل عرصہ لگا ہے۔ وہ کہتا ہے 2 ارب سال پیشتر سمندر کے کنارے پایاب پانی میں کائی نمودار ہوئی، یہ زندگی کا آغاز تھا۔ 60 کروڑ سال قبل یک خلوی جانور پیدا ہوئے، پھر 3 کروڑ سال بعد اسفنج اور سہ خلوی جانور پیدا ہوئے، 45 کروڑ سال بعد پتوں کے بغیر پودے ظاہر ہوئے، اور اسی دور میں ریڑھ کی ہڈی والے جانور پیدا ہوئے۔ 40 کروڑ سال قبل مچھلیوں اور کھجوروں کی نمود ہوئی، 30 کروڑ سال قبل بڑے دلدلی جانور پیدا ہوئے، یہ عظیم الجثہ جانور 4 فٹ لمبے اور 35 ٹن تک وزنی تھے۔ 13 کروڑ سال بعد یا آج سے 17 کروڑ سال پہلے بے دم بوزنا سیدھا ہو کر چلنے لگا۔ اس سے 30 سال بعد یا آج سے 70 لاکھ سال پہلے اس بے دم بوزنے کی ایک قسم پہلی انسانی نسل پیدا ہوئی، جو مزید 50 لاکھ سال سے یا آج سے 20 لاکھ سال پہلے باشعور انسانی نسل پیدا ہوئی جس نے پتھر کا ہتھیار اٹھایا، اور مزید 2 لاکھ سال بعد اس میں ذہنی ارتقاء ہوا اور انسانی نسل نے غاروں میں رہنا شروع کیا۔ اس نے اپنی پہلی کتاب اصل الانواع اوریجن آف اسپیشیز 1859 میں لکھی، پھر اصل الانسان اوریجن آف مین، اور پھر تسلسل انسانی یعنی ڈیسنٹ آف مین لکھ کر اپنی نظریہ کی تائید مزید کی۔ اس کے بنیادی اصول پہلے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں جو کہ 4 ہیں۔ ایک پہلا ہے اسٹرگل فار ایگزسٹنس، تنازع للبقاء۔ اس سے مراد زندگی کی بقا کے لیے کشمکش ہے جس میں صرف وہ جاندار باقی رہ جاتے ہیں جو زیادہ طاقتور ہوں اور کمزور جاندار ختم ہو جاتے ہیں۔ مثلا کسی جنگل میں وحشی بیل ایک ساتھ چرتے ہیں، ان میں سے جو طاقتور ہوتا ہے وہ گھاس پر قبضہ جما لیتا ہے اور اس طرح مزید طاقتور ہو جاتا ہے، مگر کمزور جو ہیں وہ خوراک کی نایابی کے باعث مزید کمزور ہو کر بالآخر ختم ہو جاتے ہیں۔ اسی کشمکش کا نام تنازع للبقاء ہے، اسٹرگل فار ایگزسٹنس۔ اس کا دوسرا اصول ہے نیچرل سلیکشن، یعنی اصول طبی کا انتخاب۔ اوپر کی مثال جو ہم نے وحشی بیل کی دی ہے، اسے دور کی مسافت طے کرنے اور دشوار گزار راستوں سے گزرنے میں کامیاب ہوتے ہیں جو طاقتور اور مضبوط ہوتے ہیں اور اپنے آپ کو خطرات سے محفوظ رکھ سکتے ہیں، اور جو کمزور ہوتے ہیں وہ خود بخود ختم ہوتے جاتے ہیں۔ گویا فطرت کا مطلب اللہ تعالیٰ، گویا فطرت اس سے مراد اللہ تعالیٰ نہیں ہے، خود طاقتور اور مضبوط کو باقی رکھتی اور کمزور اور ناقص کو ختم کر دیتی ہے۔ یہ ہے اس کا نیچرل سلیکشن کہ جو طاقتور ہوتا ہے وہ باقی رہتا ہے اور جو کمزور اور حالات کا مقابلہ نہیں کر پاتے وہ ختم ہو جاتے ہیں۔ تیسرا اس کا جو اصول ہے وہ ہے اڈاپشن، یعنی ماحول سے ہم آہنگی۔ اس کی مثال یوں سمجھیے کہ شیر گوشت خور درندہ جانور ہے، فطرت نے اسے شکار کے لیے پنجے اور گوشت کھانے کے لیے نوکیلے دانت عطا کیے ہیں۔ اب اگر اسے مدت دراز تک گوشت نہ ملے تو اس کی 2 ہی صورتیں، یا تو وہ بھوک سے مر جائے گا یا نباتات کھانا شروع کر دے گا۔ اس دوسری صورت میں اس کے دانت اور پنجے رفتہ رفتہ خود بخود ختم ہو جائیں گے اور ایسے نئے اعضاء وجود میں آنے لگیں گے جو موجودہ حیات کے مطابق ہوں۔ اس کی آنتیں بھی طویل ہو کر سبزی خور جانوروں کے مشابہ ہو جائیں گی۔ اسی طرح اگر شیر کو خوراک ملنے کی واحد صورت یہ ہو کہ کسی درخت پر چڑھ کر حاصل کرنی پڑے تو ایسے اعضاء پیدا ہونا شروع ہو جائیں گے جو ان سے درختوں پر چڑھنے میں مدد دے سکیں۔ چوتھی چیز جو اس کے خیالات نظریات کی بنیاد ہے وہ لا آف ہیریٹنس ہے، یعنی قانون وراثت۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جیسا کہ ہم نے اوپر دوسری صورت میں عرض کیا کہ حیات اور ماحول کے اختلاف سے جو تبدیلیاں پیدا ہوتی ہیں وہ نسل بعد نسل آگے منتقل ہوتی جاتی ہیں، تاکہ یہ اختلاف فروعی نہیں بلکہ نوعی بن جاتا ہے، اور یوں معلوم ہوتا ہے کہ یہ 2 الگ الگ نسلیں ہیں۔ جیسے گدھا اور گھوڑا ایک ہی نوع ہے، مگر گدھا گھوڑے سے اس لیے مختلف ہو گیا ہے کہ اس کی معاشی صورتحال بھی بدل گئی اور حصول معاش کے لیے اس کی جدوجہد میں
اضافہ ہو گیا۔ یہ ہے ڈارون کے وہ اصول جو کہ بنیادی نظریات جن سے اس نے یہ کہنے کی کوشش کی کہ کائنات میں جتنے بھی جاندار ہیں وہ یعنی پہلے نباتات بنے، نباتات سے حیوانات بنے، اور حیوانات جو ترقی کرتے ہیں جو ان میں سے انسان پیدا ہو گئے۔ یہ پہلی بات تو یہ یاد رکھیے کہ اس پر وہ کوئی سائنسدان نہیں تھا، اور نہ اس کا نظریہ جو ہے کوئی سائنٹیفک میتھڈ ہے۔ وہ کہہ رہا ہے وہ ایک تھیوری ہے، اور اس طرح کی تھیوری پہلے بھی لوگ اس طرح کی تھیوری کا لوگ پہلے بھی ذکر کرتے رہے ہیں، لیکن کوئی سائنسی حقیقت نہیں ہے۔ تو اس وجہ سے بہت سے سائنسدانوں نے اس پر تنقید کی ہے اور اس کے نظریے کو رد کیا ہے۔ تو اگرچہ پہلے والا جو ڈارونزم کا نظریات تھے جن کا میں نے آپ کے سامنے ذکر کیا، ان پر بھی لوگ سائنسی نقطہ نظر سے آج جینیٹکس اور ڈی این اے اور جینز کی سر جہاں پہنچ چکی ہے، اس پر بھی بہت اعتراضات وارد ہوتے تھے، لیکن اس کو انہوں نے جو جدید کوششیں اس کی فہم کے مطابق ہو رہی ہیں، اس کو ہم نیو ڈارونزم کہہ سکتے ہیں، اور اس نظریے کے مطابق انواع کا ارتقاء تغیرات اور ان کے جین میں معمولی تبدیلیوں سے ہوتا ہے۔ مزید یہ کہ ارتقاء پذیر ہونے والی نئی انواع میں سے صرف وہی انواع باقی بچتی ہیں جو فطری انتخاب کے نظام کے تحت موزوں ہوتی ہیں، فٹیسٹ۔ مگر جب یہ ثابت کیا گیا کہ جدید ڈارونزم کے مجودہ نظامات درست نہیں، اور یہ کہ نئی انواع کی تشکیل کے لیے معمولی جینیاتی تبدیلیاں کافی نہیں ہیں، تو ارتقاء کے حمایتی ایک بار پھر نئے ماڈلوں کی تلاش میں نکل کھڑے ہوئے۔ تو سائنسی لحاظ سے اس پر بہت زیادہ اعتراضات کیے ہیں بہت سے مغربی سائنسدانوں نے، اور وہاں یعنی خود مغرب میں بھی اس کے خلاف، اس کے حق میں جو کچھ لکھا گیا ہے اس کے خلاف بہت کچھ لکھا گیا ہے، اور اس کی مخالفت کرنے والے جو ہیں وہ اکثر سائنسدان ہیں۔ میں ان میں سے چند ایک کا نام اور ان کے کاموں کی طرف اشارہ کرتا ہوں۔ مثلا ایک اٹیلین سائنسدان ہے روزا، وہ کہتا ہے کہ گزشتہ 60 سال کے تجربات جو ہیں وہ نظریہ ڈارون کو باطل قرار دے چکے ہیں۔ ایک سائنٹسٹ ہے ڈی ویریس، وہ ارتقاء کو باطل قرار دیتے ہوئے کہتا ہے کہ اصل چیز انتقال نو ہے، یعنی میوٹیشن، جسے آج کل فجائی ارتقاء یا ایمرجنس ایوولوشن کا نام دیا جاتا ہے، اور یہ نظریہ علت و معلول کی کڑیاں ملانے سے آزاد ہے۔ ایک سائنٹسٹ ویلس ہے، وہ عام ارتقاء کو قائل ہے، لیکن وہ کہتا ہے کہ انسان جو ہے وہ اس طریقے سے ڈیولپ نہیں ہوا ہے۔ ایک اور سائنسدان فروہو کہتا ہے کہ انسان اور بندر میں بہت فرق ہے، اور یہ کہنا لغو ہے کہ انسان بندر کی اولاد ہے۔ میفورڈ کہتا ہے کہ ڈارون کے مذہب کی تائید ناممکن ہے، اور اس کی رائے بچوں کی باتوں سے زیادہ وقت نہیں رکھتی۔ اگیسس کہتا ہے کہ ڈارون کا مذہب سائنسی لحاظ سے بالکل غلط اور بے اصل ہے، اور اس قسم کی باتوں کا سائنس سے کوئی تعلق نہیں ہو سکتا۔ ہکسلے کا کہنا ہے کہ جو دلائل ارتقاء کے لیے دی جاتے ہیں ان سے یہ بات قطعاً ثابت نہیں ہوتی کہ نباتات یا حیوانات کی کوئی نوع کبھی طبی انتخاب سے پیدا ہوئی ہو۔ ٹینڈل کا کہنا ہے کہ نظریہ ڈارون قطعاً ناقابل التفات ہے، کیونکہ جن مقدمات پر اس نظریے کی بنیاد ہے وہ قابل تسلیم ہی نہیں ہے۔ ایک دور جدید کا ایک سائنسدان ڈیون گش کے بقول ارتقاء محض ایک فلسفیانہ خیال ہے جس کی کوئی سائنسی بنیاد نہیں ہے۔ جرمی رفکن نے اپنے مقالات میں اس حقیقت کا انکشاف کیا ہے کہ علم حیاتیات اور علم حیوانات کے بہت سے تسلیم شدہ محققین، مثلا سی ایچ وڈنگٹن، پائرے پالس گریس اور سٹیفن جے گولڈ نے مفروضہ ارتقاء کے حامی نیم خواندہ سیاستدانوں کے جھوٹ کو تشت ازبام کر دیا ہے۔ پروفیسر گولڈ سمتھ اور پروفیسر میک بیتھ نے دو ٹوک انداز میں واضح کر دیا ہے کہ مفروضہ ارتقاء کا کوئی سائنسی ثبوت نہیں ہے۔ اس نظریے کے پس منظر میں یہ حقیقت کار فرما ہے کہ نیم سائنسدانوں نے خود ساختہ سائنس کو اختیار کیا ہے، اور مفروضہ ارتقاء کے حق میں چھپوائی گئی بہت سی تصاویر بھی جعلی اور من گھڑت ہیں۔ مثلا جب یہ کہتے ہیں ڈارونزم کے حامی، جب ان سے کہا جاتا ہے کہ آپ کہتے ہو کہ ایک نوع سے دوسری نوع میں جب تبدیلی ہوتی ہے
تو وہ جو تبدیل ہونے والا سٹیپ ہے وہ نظر کیوں نہیں آتا؟ مثلا نباتات جب حیوان میں بنی تو آخر ان کے درمیان کی کڑی کہاں ہے؟ ایسے اگر آپ کہتے ہیں کہ بندر یا بوزنے یا بنمانس سے انسان بنا ہے تو سوال یہ ہے کہ وہ بنمانس یا وہ بندر، وہ چمپینزی جو جن کے بارے میں آپ کہتے ہیں کہ ان سے ڈیولپ ہو کر انسان بنا، تو یہ حیوانوں اور انسانوں کے درمیان کی وہ چیز کڑی جو ہے وہ کہاں ہے؟ اس کو چونکہ ان کو کوئی چیز میسر نہیں ہے تو اس کو وہ کہتے ہیں کہ یہ مسنگ لنک ہے۔ اب سوال یہ کہ مسنگ لنک کہہ دینے سے بات نہیں بنتی، یہ مسنگ لنک ہی در حقیقت ان کے جھوٹ کو ثابت کرتا ہے۔ اس طریقے سے انہوں نے فوسلز کی بنیاد پر جو رکھی ہے، اور وہ اتنی لمبی چوڑی جو لاکھوں سالوں کی بات کرتے ہیں کہ یہ کس حالت میں رہتا ہے، اس حالت میں رہتا ہے۔ سوال یہ ہے کہ ان کے پاس اس کا کوئی ثبوت نہیں ہے، یعنی یہ کہنا ہے کہ یہ اتنے کروڑ سال پڑی رہی، یہ حالت اتنے لاکھ سال پڑی رہی، سوال تو اس کا ثبوت کیا ہے؟ تو یہ صرف ان کی اسپیکولیشن ہے، ان کا اندازہ ہے، اور اس کی کوئی چیز موجود نہیں ہے۔ اچھا، جو چیزیں فوسلز میں ملتی ہیں وہ عام طور پر مکمل کوئی چیز نہیں ملی۔ مثلا ایک دانت ان کو مل گیا تو انہوں نے کہا جی کہ یہ تو اتنے کروڑ سال پرانا ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ یہ کہنا کہ یہ دانت اتنے کروڑ سال پرانا ہے، اس کے لیے آپ جو بھی طریقے اختیار کریں اس سے کوئی 100% اطمینان بخش اور حتمی نتیجہ نہیں نکال سکتا۔ اور پھر آپ جب اس کو سپیکولیٹ کر کے اس کی شکل بناتے ہیں، اس کا دانت چونکہ اس قسم کا ہے لہذا اس کا چہرہ یوں ہونا چاہیے اور اس کا باقی جسم کے اعضاء ایسے ہونے چاہیے، وہ سارے تخیلاتی ہوتے ہیں اور ان میں کوئی حقیقت نہیں ہوتی۔ اس لیے کہ صرف دانت کی بنیاد پر آپ سارے انسان کا حیولہ جو ہے وہ تخلیق نہیں کر سکتے۔ تو انہوں نے جو تصویریں بنائی ہیں، اور اسی طریقے سے وہ کہتے ہیں کہ سیلز جو ہیں، جو خلیے ہوتے ہیں، وہ دو طرح کے ہوتے ہیں، ایک جو اوریجنل ہوتے ہیں، دوسرے جو ہیں وہ ڈیولپمنٹل ہوتے ہیں۔ لیکن وہ ڈیولپمنٹل خلیے وہ جن کا وہ تصور کرتے ہیں وہ آج تک کہیں سائنسدانوں کے علم میں نہیں آئے۔ اسی طریقے سے جینز کا جو آج کل اور ڈی این اے کا علم جو آج کل جینیٹکس ترقی کر گئی ہے، اس میں بھی آپ یہ دیکھیں کہ اس میں ڈی این اے میں ایسی چیزیں نہیں پائی جاتی، یا جو فوسلز ملے ہیں ان میں جب تک انسان کے گوشت، پوست اور اس کے ناک، منہ، یہ چیزیں تو آپ ظاہر ہے کہ آدمی جب مر جاتا ہے تو چیزیں ضائع ہو جاتی۔ اب ناک کے اور ہونٹوں کے کیا اثرات ہماری ہڈیوں پر پڑتے ہیں، جس سے آپ کہیں کہ ہڈیوں کو دیکھ کر آپ کے کہیں کہ ہونٹ اس طرح کے تھے اور ناک اس طرح کی تھی، تو یہ چیزیں عملاً ممکن نہیں ہیں۔ اور ان میں سائنٹیفک میتھڈ کی بجائے یا سائنسی ریاضیاتی حقائق کی بجائے ایک اسپیکولیٹو رجحان جو ہے وہ نظر آتا ہے۔ تو اس لیے بہت سارے سائنسدان جو ہیں وہ اس نظریے کو خود مغرب میں اس کا رد کرتے ہیں، اور اس پہ بہت سارا کام ہوا ہے۔ تو اب دیکھنا یہ ہے کہ جب یہ صورتحال ہے، اور اس پر بہت سارے اعتراضات جو ہیں وہ خود مغربی سائنسدانوں نے اس پر بہت زیادہ اعتراضات کیے ہیں، اور ایک ایک چیز کو لے کر ان کو ثابت کیا ہے کہ یہ نظریہ ارتقاء جو ڈارون کہہ رہا ہے وہ ٹھیک نہیں ہے، یا کم از کم وہ حتمی نہیں ہے۔ اس طرح کی کوئی چیز ڈارون اور اس کے حامی جو لوگ ہیں وہ اس طرح کی کوئی ایسی سائنسی ریاضیاتی حقیقت نہیں بتا سکے جسے رد نہ کیا جا سکے۔ مثلا یہی سوال سوچئے کہ زندگی کی ابتدا کیسے ہوئی؟ سوال تو یہ ہے کہ آپ کہتے ہیں کہ پانی تھا اور کائی تھی، بس سوال تو یہ ہے، یا اس سے پھر بگ بینگ بنا۔ سوال تو یہ پانی کہاں سے آیا اور کائی کس نے پیدا کی، اور کائی کے نیچے جاندار جو تھے وہ کیسے پیدا ہوئے؟ تو زندگی کی ابتدا کے بارے میں یہ نقطہ نظر جو ہے وہ کوئی جواب نہیں دیتا۔ اسی طریقے سے جو میں نے عرض کیا کہ جو یہ ارتقاء کی جو منزلیں یہ بتاتے ہیں، یا جو درمیانی کڑیاں جو بتاتے ہیں،
وہ ان فوسلز سے جو وہ بتاتے ہیں وہ اس سے واضح طور پر وہ موجود نہیں ہے اور نہ آج تک موجود ہے۔ اسی طریقے سے جو سروائیول آف دی فٹسٹ کا جو ان کو نظریہ ہے بقائے اصلح کا، کہ اب دیکھیے نا کہ ٹھیک ہے چھوٹی مچھلیوں کو بڑی مچھلیاں کھا جاتی ہیں، لیکن سوال یہ ہے کہ کیا چھوٹی مچھلیاں سمندر سے ختم ہو گئی ہیں یا بڑی مچھلیاں ختم ہو گئی ہیں؟ تو ایسا نہیں ہے۔ تو جس سطح کے اللہ تعالیٰ نے جانور پیدا کیے ہیں، جاندار پیدا کیے ہیں، خواہ وہ سروائیول میں فٹسٹ نہ ہوں پھر بھی وہ موجود رہتے ہیں اور صدیوں سے موجود ہیں۔ مثلا سمندروں میں ایک مچھلی پائی گئی ہے جو کہ دیکھ نہیں سکتی، تو آپ کہیں گے پھر تو اس کے زندہ رہنے کا کوئی امکان نہیں ہے، وہ لیکن وہ صدیوں سے زندہ ہے۔ اسی طریقے سے چھپکلی کی ایک قسم ہے جس کے ہاتھ پاؤں نہیں ہوتے، آپ سمجھیے کہ وہ کیسے زندہ رہے گی، لیکن وہ صدیوں سے زندہ ہے۔ آسٹریلیا میں ایک خارپشت ہوتا ہے جو اپنے بچے کو کنگرو کی طرح اپنے پیٹ سے معلق تھیلی میں اٹھائے رکھتا ہے، لیکن ہزاروں سال کے ارتقاء کے نتیجے کے باوجود اس میں کوئی تبدیلی نہیں ہوئی کہ وہ اپنی اس مشکل زندگی سے باہر آ سکے۔ تو سائنٹیفکلی اسپیکنگ اس میں فوسلز کے جتنا اس نے باتیں بنائی ہیں اور ان کی جو تصویریں ان کے حامیوں نے کی ہیں اس میں پروٹین کی تشکیل ہے، اور اس میں سائنسی لحاظ سے اس طرح ممکن نظر نہیں آتی، اور اسی طریقے سے کوئی ایسا سیل موجود نہیں ہے جو کہ ایک نو سے اٹھ کر دوسرے نو پر ثابت آ جائے۔ تو اس لحاظ سے اس کا جو نقطہ نظر ہے وہ نہ تو سائنسی طور پر ثابت ہوتا ہے، اور خود مغرب میں اس کی مخالفت کرنے والے جو اکثر ہیں وہ سائنٹسٹ ہیں، وہ سمجھتے ہیں کہ یہ محض ایک تھیوری ہے اور کوئی سائنسی حقیقت نہیں ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر یہ محض ایک تھیوری ہے اور خود مغرب کے سائنسدان اس کی مخالفت کرتے ہیں، اگرچہ بعض لوگ اس کی حمایت بھی کرتے ہیں، تو اس کے باوجود ہم دیکھتے ہیں کہ اس کا بہت شعرہ ہے اور مغرب اس کو چھوڑتا نہیں ہے، اور مغرب کا انٹیلیجنشیا جو ہے وہ ڈارون کی سپورٹ کرنے سے باز نہیں آتا، اور اس کے باوجود کہ وہاں اس پر بہت شور اور ہنگامے ہوتے ہیں کہ اس کو ایک سائنسی حقیقت کے طور پر اسکولوں کالجوں میں نہ پڑھایا جائے، تو اس کے باوجود جو ہے جو مغربی تہذیب ہے وہ اس کو ریجیکٹ نہیں کرتی، یا اس کے جو حامی ہیں ان کو وہ سر پر اٹھائے پھرتی۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ در حقیقت جو مغربی تہذیب ہے وہ خدا کو تسلیم نہیں کرتی، رسول کو تسلیم نہیں کرتی، آخرت کو تسلیم نہیں کرتی۔ اب جب وہ خدا کو تسلیم نہیں کرتی اور خدا کو خالق نہیں مانتی اور ماننا نہیں چاہتی، اس لیے کہ خدا کو اگر ہم خالق مانیں، اس کو رب مانیں، پالنے والا پیدا کرنے والا مانیں، تو پھر اس کو ہادی بھی ماننا پڑے گا۔ تو وہ چونکہ اللہ کی ہدایت کو قبول نہیں کرنا چاہتے، لہذا ان کو وہ نظریے بہت اچھے لگتے ہیں، اور وہ ان کی قبولیت ان کے ہاں بہت ہے جو کہ اس رویے کے خلاف ہوں۔ چنانچہ آپ دیکھیے کہ مغرب کے جو 3 ایول جینیس ہیں، کانٹ، کارل مارکس اور ڈارون، اچھا ہاں اس سے پہلے فرائیڈ کا میں نے ذکر کیا، تو ڈارون کی تھیوری کو مغرب اس لیے بہت پسند کرتا ہے اور اس کی پشت نہیں لگنے دینا چاہتا، اگرچہ سائنسی طور پر یہ غلط ثابت ہو گیا ہے، وہ اس لیے کہ ڈارون کی تھیوری کا مطلب یہ ہے کہ انسان حیوان ہے۔ ڈارون کی تھیوری کا مطلب یہ ہے کہ انسان حیوان ہے، وہ انسان نہیں۔ تو اب جب حیوان ہے تو وہ کہیں گے کہ اس میں ساری خصوصیات حیوانوں والی ہیں، اور جب یہ حیوان ہے، اشرف المخلوقات نہیں ہے، تو پھر اس کا رویہ بھی حیوانوں والا ہونا چاہیے۔ چنانچہ کارل مارکس نے جو بات کہی وہ یہ ہے کہ انسان جو ہے وہ پیٹ کا بندہ ہے، اصل چیز یہ ہے کہ اس کو کھانے کو ملنا چاہیے،
اس کی کھانے کی جبلت جو ہے وہ یہ کہتا ہے کہ یہ جو ہسٹوریکل ڈائلیکٹک ہے، ہیگل نے بھی یہ بات کی اور کارل مارکس نے اس کو واضح طور پر کہا کہ اصل چیز پیٹ ہے، اصل چیز انسان کی مادی ضروریات ہیں۔ کیپٹلزم بھی یہی کہتا ہے۔ فرائیڈ نے کہا کہ اصل چیز جو ہے وہ جنس ہے، اور جنسی جبلت کی سیٹسفیکشن ہر حالت میں مطلوب ہے، حلال حرام سے قطع نظر اور کسی معاشرتی بندنوں سے قطع نظر، اور اگر اس کو پورا نہ کیا جائے تو انسان جو ہے وہ نیورسس کا شکار ہو جاتا ہے، وہ ذہنی مسائل میں الجھ جاتا ہے۔ تو گویا انسان جو ہے وہ ایک جنسی حیوان ہے۔ تو ڈارون نے کہا کہ انسان نہیں، اللہ کا بندہ نہیں، اللہ کا خلیفہ نہیں، بلکہ یہ تو ایک جانور ہے، جانوروں کی طرح۔ اور فرائیڈ نے کہا کہ یہ ایک جانور ہے، اور جانوروں کا کیا کام ہوتا ہے؟ معاف کیجیے گا، یہ جو دوسرے جانور زمین میں پائے جاتے ہیں ان کا بنیادی فلسفہ یا ان کے بنیادی کام کیا ہے؟ ان کو بھوک لگتی ہے، وہ کھانا کھاتے ہیں۔ جانور بھی ہمارے ہاں بلی، کتے، گائے، بھینس جو ہمارے گھروں میں پائی جاتی ہیں، ان کو بھوک لگتی ہے اور وہ کھانا کھاتے ہیں۔ ان کو تناسل کی ضرورت پڑتی ہے اور وہ اپنی جنس کو بڑھاتے ہیں توالد و تناسل کے ذریعے۔ اور تیسری جبلت یہ کہ ان کو آرام کی ضرورت پڑتی ہے۔ اب یہ تینوں ضرورتیں وہ کہتے ہیں کہ انسانوں کی بھی ہیں، اور انسان کے لیے بھی بنیادی چیز یہی ہے کہ اس کا پیٹ بھرا ہوا ہونا چاہیے، اور یہ کہ اس کی جنسی ضرورت پوری کرنی چاہیے۔ اور وہ کہتے ہیں کہ ان میں چونکہ اس کی کوئی رہنمائی، کوئی اللہ نہیں ہے، کوئی خالق نہیں ہے، کوئی رب نہیں ہے، کوئی ہادی نہیں ہے، تو اس میں انسان آزاد ہے کہ وہ اپنی جنسی خواہش جیسے چاہے پوری کرے، اور اپنی بھوک کی خواہش جیسے چاہے پوری کرے۔ تو اس میں جو ہے وہی جو ہے، یا جو مذہب کے لوگ جو ماننے والے ہیں، ان کی بات ان کو اچھی نہیں لگتی، وہ اسے ہر قیمت پر رد کرنا چاہتے ہیں، اور سائنس کا حوالہ دے کے گویا وہ اپنے اس تعصب کو سامنے لانا چاہتے ہیں کہ یہ ایک سائنسی حقیقت ہے، جو فرائیڈ نے کہا کہ اگر آدمی جنسی خواہش پوری نہ کرے تو اس کے لیے ذہنی مسائل پیدا ہوتے ہیں۔ اور مارکس یہ کہتا ہے کہ اگر ہر آدمی کو عزت آبرو سے کھانے کو نہ ملے تو اس کے لیے مسائل پیدا ہو جاتے ہیں۔ اور ڈارون بنیادی طور پر یہ کہہ رہا ہے کہ انسان تو انسان ہے ہی نہیں، یہ تو اشرف المخلوقات نہیں ہے، یہ اللہ کا عبد نہیں ہے، اللہ کا خلیفہ نہیں ہے، اللہ کو جواب دہ نہیں ہے، بلکہ یہ حیوانوں کی طرح کا ایک حیوان ہے۔ تو جس طرح حیوان اپنی کسی شرط کے بغیر، کسی تکلف کے بغیر جس طرح اپنی بھوک پوری کرتے ہیں جہاں سے بھی ہو سکے، اور اپنی جنسی بھوک کو مٹاتے ہیں جیسے بھی ہو سکے، تو اسی طریقے سے انسان بھی ایک حیوان ہے۔ تو یہ جو نقطہ نظر ہے، یہ ایسی ایک تہذیبی اور فکری بات ہے جو کہ مغرب کو بہت پسند آتی ہے، اور وہ اس کو بہت فروغ دینا چاہتے ہیں۔ اور ہمارے ہاں بھی جو جتنے ماڈرنسٹ ہیں، جتنے لبرل ہیں اور سیکولر لوگ ہیں پاکستان میں، ان میں سے جن لوگوں کو جو نظریہ ارتقاء کے قائل ہیں، یعنی اس نظریہ ارتقاء کے جو انسان کو ایک حیوان ثابت کرتی ہے ڈارون کی رائے میں، تو وہ ان کو بہت پسند ہے۔ وہ ہیلے بہانے اس کا ذکر کرتے ہیں، کلاس روموں میں کہ اس کا ذکر کرتے ہیں، اور اخبارات اور جرائد میں بھی لکھتے ہیں۔ تو ان کا مقصود یہ ہے انڈائریکٹلی کہ جب وہ یہ کہتے ہیں کہ انسان جو ہے وہ ڈارون کا نظریہ ارتقاء درست ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان جو ہے وہ بنیادی طور پر حیوان ہے، اور اس کی جب حیوان ہے تو اس کی جو حیوانی جبلتیں ہیں ان کے پورا ہونے کی جو صورت ہے وہ ہونی چاہیے۔ اب بات یہ ہے، اس پر میں جو تبصرہ کروں گا وہ یہ کروں گا کہ قرآن اور سنت اور وحی اور خدا رسول کے جو تعلیمات ہمیں ملتی ہیں وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اور پورا وحی کا جو نظام ہے وہ ان جبلتوں کی نفی نہیں کرتا، وہ ان جبلتوں کی اللہ تعالیٰ کی ہدایت کی روشنی میں تہذیب کرتا ہے۔ یعنی وہ یہ نہیں کہتا کہ کھانا کھانے کے لیے جد و جہد نہ کرو، یا انسانی کھانا کھانے کے لیے جد و جہد منصفانہ نہیں ہونی چاہیے، وہ ان ساری چیزوں کا اقرار کرتے ہیں، وحی کا نظام ان چیزوں کا اقرار کرتا ہے، لیکن وہ یہ کہتا ہے کہ حلال اور حرام کی تمیز کرتا ہے،
اگرچہ محنت کرنے پر اکساتا ہے لیکن حلال اور حرام کی وہ کمانے میں بھی پابندیاں لگاتا ہے اور خرچ کرنے میں بھی پابندی لگاتا ہے۔ اسی طریقے سے جنس ہے وہ نکاح کو آسان بناتا ہے اور وہ نکاح کی ترغیب دیتا ہے اور مجرد رہنے کو ناپسند کرتا ہے۔ نبی کی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نکاح کرنا میری سنت ہے۔ تو مراد یہ ہے کہ انسان اللہ تعالیٰ کا جو نظام ہے وہ ان جبلتوں کو، اور اس میں کوئی شک نہیں کہ یہ جو انسان میں اور جانوروں میں جو چیزیں مشترک ہیں وہ موجود ہیں، ایسی چیزیں ہیں، اور خود قرآن مجید میں بھی آتا ہے کہ کچھ چیزیں ایسی ہیں جو انسانوں میں اور حیوانوں میں مشترک ہے۔ سورہ انعام میں آتا ہے وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا طَائِرٍ يَطِيرُ بِجَنَاحَيْهِ إِلَّا أُمَمٌ أَمْثَالُكُمْ، یعنی جو حیوانوں میں اور جانوروں میں انسانوں میں کچھ نہ کچھ چیزیں ان میں مماثلت موجود ہے، لیکن اس کے ساتھ ہی سورہ 3 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ، کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو احسن تقویم میں پیدا کیا ہے۔ اور دوسری جگہ فرمایا کہ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ، کہ جو انسان ہے، اور سورہ بقرہ میں جہاں حضرت آدم کی تخلیق کا ذکر ہے وہاں انہوں نے اس میں ذکر فرمایا کہ میں آج ایک خلیفہ پیدا کرنا چاہتا ہوں۔ تو جو انسان ہے وہ اللہ تعالیٰ کا خلیفہ ہے اور اللہ تعالیٰ کا عبد ہے، اور وہ ان معنوں میں نہیں ہے کہ آپ یہ کہیں کہ آپ ان میں حیوانوں جیسا یہ حیوان ہے، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ اچھا، اس کے بعد میں نے جب یہ چیزیں دیکھ رہا تھا تو میں نے دیکھا کہ قرآن و سنت جو ہیں وہ بعض طرح کی ارتقاء کو مانتے ہیں، یعنی قرآن حکیم اس ڈارون والے ارتقاء کو تو نہیں مانتا کہ اسپیشیز جو ہیں وہ ایک نو دوسرے نو میں بدل جاتی ہیں، لیکن اس کے علاوہ کائنات کی تخلیق میں قرآن کی تخلیق کے بارے میں اللہ تعالیٰ جو ہے یہ فرماتے ہیں کہ اس میں مختلف اس میں تدرج تھا، یعنی ایسا نہیں ہوا کہ اس میں زمین و آسمان جو ہیں وہ ایک دفعہ ہی بن گئے تھے، بلکہ قرآن مجید میں آتا ہے کہ کائنات کی جو تخلیق ہے وہ مختلف ادوار میں ہوئی ہے، اور یہ نہیں ہے کہ اس میں ساری چیزیں ایک ہی دفعہ بن گئی ہوں۔ اور اس کی ایک مثال یہ ہے کہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اچھا، میں اس کی ایک مثال دے رہا تھا کہ جو حضرت آدم علیہ السلام کی جو پیدائش ہے وہ بھی تدریج سے ہوئی ہے۔ مثلا سورہ غافر میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ انسان کو اللہ نے تراب یعنی خشک مٹی سے پیدا کیا ہے۔ سورہ نوح میں فرمایا کہ اس کو زمین کی مٹی سے پیدا کیا ہے۔ پھر سورہ انعام میں فرمایا کہ تین یعنی گیلی مٹی یا گارے سے پیدا کیا ہے۔ سورہ صافات میں فرمایا تین لازب، کہ اسے انسان کو ہم نے تین لازب یعنی لیسدار اور چپکدار مٹی سے پیدا کیا ہے۔ اور پھر سورہ ہجر میں فرمایا کہ ہمہ مسنون، کہ ہم نے اسے بدبودار اور گلے سڑے کیچڑ سے پیدا کیا ہے۔ اور پھر فرمایا کہ اسے فرمایا کہ سورہ ہجر میں فرمایا کہ سلسال یعنی حرارت سے پکی ہوئی مٹی سے پیدا کیا ہے۔ اور الرحمن سورہ رحمان میں فرمایا کہ سلسال کالفخار، کہ وہ اسے ایک ٹھیکری والے بجنے والی مٹی سے پیدا کیا ہے۔
اور آخری صورت یہ فرمائی کہ اس میں اللہ تعالیٰ نے اپنی روح داخل کی، ما نفخت فیہ من روحی۔ تو یہ 8 مدارج جو ہیں ہمیں انسان کی تخلیق کے ہمیں نظر آتے ہیں۔ اسی طریقے سے ہم دیکھتے ہیں کہ جو بچہ ماں کے پیٹ میں پلتا ہے تو وہ بھی ایک تدریج سے پلتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ سورہ مومنون میں ثم خلقنا النطفۃ علقۃ فخلقنا العلقۃ مضغۃ فخلقنا المضغۃ عظاما فکسونا العظام لحما ثم انشأناہ خلقا آخر فتبارک اللہ احسن الخالقین۔ تو یہ سارے جو ہیں یہ مدارج ہیں کہ ہم نے پہلے نطفہ تھا، علقہ تھا، پھر علقہ ہوا، علقہ سے مدغہ بنا، مدغہ سے ہڈیاں بنی، ہڈیوں پر گوشت چڑھا، اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے انسان کو ایک نئی مخلوق بنا کر پیدا کر دیا۔ تو انسان جو ہے وہ انسان کی جو پیدائش ہے وہ حضرت آدم علیہ السلام کی جو تخلیق ہوئی تھی وہ بھی مختلف، اس میں بھی ارتقاء ہمیں نظر آتا ہے، اور جنین جو ماں کے پیٹ میں بنتا ہے وہ اس میں بھی ہمیں نظر آتا ہے۔ اسی طریقے سے کائنات کی تخلیق میں بھی ہمیں جو نظر آتا ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے انسان کو پیدا کیا ہے فی ستۃ ایام، کہ اور وہ جو ستۃ ایام ہے، اللہ الذی خلق السماوات والارض وما بینہما فی ستۃ ایام، اور آگے فرمایا یدبر الامر من السماء الى الارض ثم یعرج الیہ فی یوم کان مقدارہ 1000 سنۃ مما تعدون، یعنی 6 ایام میں پیدا کیا، اور ظاہر ہے اس ایام سے مراد ہمارے آج کے 24 گھنٹے اور صبح اور شام اور سورج کے طلوع اور غروب والے دن نہیں ہو سکے، اس لیے اس وقت تو خود سورج اور زمین بھی موجود نہیں تھے۔ تو یہ جو 6 ایام ہیں ان کی دوسری جگہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ 1000 سنہ کے بعد دوسری دفعہ سورہ معارج میں فرمایا تھا تعرج الملائکۃ والروح الیہ فی یوم کان مقدارہ 50,000 سنہ، کہ تم ایک دن جس کو گردانتے ہو یہ گویا کہ 50,000 سال کے ایک دن برابر ہوتا ہے۔ تو یہ جو 6 ایام ہیں اس سے آدمی یہی سمجھتا ہے کہ یہ 6 ڈیوریشنز ہیں یا 6 پیریڈ ہیں، جو کہ اس سے مراد یہ ہے کہ اس سے 6 یعنی بڑے ایک لمبا عرصہ ہے جس کے بارے میں آپ 6 دن کو گنیں اگر، تو اگر 50,000 کا سال کا ایک دن ہو تو گویا کہ یہ 3 لاکھ سال بن گئے۔ اسی طرح سورہ فصلت میں فرمایا فَقَضَاهُنَّ 7 سَمَاوَاتٍ فِي يَوْمَيْنِ، اور اگر 50,000 سال کا ایک دن ہو تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں نے آسمان بنائے 2000 یعنی 2 دن میں، تو 50,000 کا ایک سال ہو تو گویا کہ اللہ تعالیٰ نے 1 لاکھ دنوں میں 1 لاکھ سالوں میں اللہ تعالیٰ نے آسمان کو یعنی جو سماوی حصہ ہے کائنات کا اس کو بنایا۔ تو مراد یہ ہے کہ زمین کے بنانے میں بھی ہمیں ایک تدرج جو ہے وہ نظر آتا ہے۔ پھر چوتھی چیز جو ہے وہ قرآن حکیم سے جس بات کا ہمیں پتہ چلتا ہے کہ وہ انسان کی ڈیولپمنٹ میں بھی کچھ تصورات ہمیں ارتقاء کے نظر آتے ہیں۔ مثلا حضرت نوح علیہ السلام کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ انہوں نے 950 سال تک دعوت و تبلیغ کا کام کیا۔ اب ظاہر ہے جب 950 سال تک دعوت و تبلیغ کا انہوں نے کام کیا تو اس کا مطلب ہے کہ ان کی عمر اس سے بھی زیادہ تھی۔ اور یہ جو قوم ہے جس کے بارے میں ہمیں بتایا گیا کہ ارم ذات العماد، اور یعنی جو قوم عاد تھی وہ ستونوں کی طرح بلند تھی، اور التی لم یخلق مثلها فی البلاد، اور ان جیسی جسامت والے لوگ جو ہیں، ان جیسے قد و قامت والے قوت والے لوگ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ بے مثل لوگ تھے دنیا میں۔ تو اس کا مطلب یہ ہے، اور
اگرچہ یہ کوئی دلیل نہیں ہے، لیکن ہمارے معاشرے میں پنجاب میں ہم نے کئی دفعہ 9 گز کی قبریں دیکھی ہیں اور بعض کا اس سے بھی بڑی بڑی قبریں دیکھی ہیں۔ تو مراد یہ ہے کہ قرآن اس چیز کو تسلیم کرتا ہے کہ کائنات کے پیدا ہونے میں، انسان کے پیدا ہونے میں اور بچے کے ماں سے پیٹ کے پیدا ہونے میں اور خود انسانوں میں تدرج موجود رہا ہے، لیکن اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ ڈارون کی تھیوری اس لیے غلط ہے، وہ یہ کہتا ہے کہ نو جو ہے ایک اسپیشی سے دوسری اسپیشی کی طرف منتقل ہو جاتی ہے، یعنی نباتات سے حیوان بن جاتے ہیں اور حیوان سے انسان بن جاتا ہے، اور انسان بھی گویا حیوان ہی ہے، تو اسے گویا کوئی رب خالق مالک اس کا نہیں ہے، ہادی نہیں ہے جس کی ہدایت پر عمل کرنا ہو۔ تو اس لحاظ سے وہ ڈارون کے نظریات جو ہیں وہ خطرناک ہیں اور غیر اسلامی ہیں اور انہیں قبول نہیں کرنا چاہیے۔ قرآن مجید صاف بتاتا ہے کہ اس نے جہاں آدم کی تخلیق کا قصہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو انسان ہی پیدا کیا، فرمایا کہ میں نے اپنے ہاتھوں سے اسے بنایا ہے، نفخت فیہ من روحی، اپنی روح میں نے اس میں پھونکی ہے، تو اور پھر اسے ذمہ دار ہستی پیدا کی ہے، فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا۔ تو اس لیے یہ کہنا کہ ڈارون کے نظریے کو یہ سمجھنا کہ انسان حیوان ہے اور اس کے ساتھ جو تعلق ہے یا اس کا جو بیہیویئر ہے وہ حیوانوں والا ہونا چاہیے، قرآن اس کی نفی کرتا ہے۔ اگرچہ بعض صورتوں میں تدرج کی، ارتقاء کی تسلیم بھی کرتا ہے، لیکن اس بات کو رد کرتا ہے کہ انسان جو ہے وہ حیوان تھا یا حیوان ہے، یا اس میں حیوانوں جیسی خصوصیات پیدا جو ہیں ان کو اسے قبول کرنا چاہیے، اس کے مطابق زندگی گزارنی چاہیے۔ تو ڈارون کا نظریہ جو ہے اس لحاظ سے قابل رد ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ ایک نشست میں اتنی ہی گفتگو ہو سکتی ہے، الا یہ کہ ہمارے پاس زیادہ وقت ہو اور ہم کئی لیکچر اس پہ رکھیں تو پھر بڑی تفصیل سے گفتگو ہو سکتی ہے، لہذا ہم آج تک کسی نشست کو ختم کرتے ہیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔